منافق اس لیے برا ہے کہ یہ ادھر کا ہو تو ادھر، ادھر کا ہو تو ادھر، اور کافر اس لیے اچھا ہے کہ وہ کم از کم ایک طرف کا درنگی چھوڑ دے، یا کرنگ ہو، یا سراسر موم، یا پھر سنگ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حدیث کس سے لیتے ہیں جی؟ بخاری سے، اور بخاری کا معیار یہ ہے، کہتے ہیں جی کہ وہ ایک حدیث لینے گئے تھے، چونکہ خود تو نابینا تھے، جی خود نظر نہیں آتا تھا، مولانا اسماعیل بخاری صاحب کو خود نظر نہیں آتا تھا۔ وہ جہاں لینے پہنچے، اس بندے کا پتہ چلا گھر نہیں، اپنا گھوڑا پکڑنے گیا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ساری دنیا سناتی ہے، میں اپنی زندگی میں پہلی بار سنانے لگا ہوں۔ کہتے پیچھے گئے تو اس بندے کو دیکھا کہ وہ اپنا گھوڑا پکڑنے کے لیے نا یوں کر رہا تھا تاکہ گھوڑا دیکھے کہ اس کی جھولی میں دانا ہے، وہ قریب آ جائے۔ قریب آیا تو جھولی چھوڑ کے اس نے گھوڑا پکڑ لیا۔ کہتے ہیں حضرت بخاری صاحب واپس آ گئے، تو جانور کو دھوکہ دے رہا ہے، تجھ سے حدیث کیسی لینی؟ بیٹھے ہوئے سارے یار، تو جانور کو دھوکہ، اور جو جانور کو دھوکہ دے تو مجھ سے حدیث نہیں لیتے، جو آل رسول کو دھوکہ دے کر ولی ملا کر انہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہوئے تجھے غیرت نہیں آتی ہے ایک بار؟ اب منافقانہ رویہ یہ ہے، میں آپ کو پہلے منافقت سمجھ لے۔ منافقت کیا ہے؟ ادھر ہاتھ رکھتا ہوں سادات کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے، ورنہ قرآن ان سے بھی بڑا ہے۔ سامنے قرآن ہے، 93 لاکھ فوج تھی یزید کی۔ کتنے؟ کسی نے 90 لکھی ہے قبلہ، جس نے سب سے کم لکھی ہے اس نے 23,000 لکھی ہے۔ کتنی؟ 23,000۔ آپ کو مولوی نے الجھا رکھا ہے یزید اس لیے گندا تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، بے نمازی تھا۔ اگر یزید بے نمازی تھا تو آج کسی بے نمازی کو یزید کہہ کے دیکھ لو۔ یزید شرابی تھا، آج کسی شرابی کو بھلے وہ دھوت بیٹھا ہو نشے میں، اسے یزید کہہ کے دیکھ، تینوں دینے تارے نہ بکھا دے ہوئے تو پھر کمی، وہ کہے گا میں غلیظ ہوں، یزید نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جہاں غلاظتوں کی انتہا ہو جائے وہاں سے یزید شروع ہوتا ہے۔ کائنات کے اندر کسی ایک برے کو یزید کہہ کے دکھا، تو نے غلط بتایا ہے امت کو۔ صحیح کیا ہے؟ حقائق یہ ہیں، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر 23,000 فوج بھی تھی، ریاض بھائی جی، آپ سارے جی، فیاض بھائی کرسیاں اور لائیں جی، شاہ صاحبان تشریف لائے ہیں، شاہ صاحبان کے بچوں کے لیے بھی کرسیاں لائیں جی، جی بسم اللہ جی۔ اب جو عرض کرنا چاہتے، قبلہ 90 لاکھ فوج لکھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی جھوٹ بولتے ہیں یہ سنی، حالانکہ تاریخ ہم نے لکھی ہی نہیں، ہم نے لکھی ہی نہیں، اور ہم ہی سنی ہے نا، ہمارے بڑے ہیں انہوں نے نہیں لکھی، جنہوں نے بھی لکھی ہے ہم تمہاری لکھی ہوئی کو مانتے ہیں کہ جی 90,000 نہیں تھی، چلو جی نہیں تھی، وہ لکھ بھی ہوندی نا تو تواڈی صحت تے بھی اثر، تواڈی سے مراد جنہوں کو اعتراض ہے انہاں دی صحت تے اثر کوئی نہیں سی ہے، ان کو تکلیف تب شروع ہوتی ہے کہ 90 لاکھ کے مد مقابل یہ چند ایک نکلے۔ یہ جانے والوں کا مقام گھٹانا چاہتے ہیں، اس لیے مقام تو گھٹا نہیں سکتے، فوج کی تعداد گھٹا رہے ہیں تھوڑی سی۔ کتنی سی؟ کسی نے کہا جی 40، کسی نے کہا جی تھوڑی، اس تو بھی تھوڑی، کر دے آخری جس نے لکھی ہے اس نے کہا جی 23,000 تھی، ہم کہتے ہیں جی 23,000 تھی۔ جہاں آپ مطمئن ہوں، ہمارا جھگڑا یہ نہیں، مگر ایک بات بتا، منافقت یہ نہیں کہ تعداد کتنی تھی، منافقت یہ ہے کہ حسین کے ساتھ کتنے تھے، کتنے لوگ تھے۔ مولا حسین نے بھی جماعت کروائی ہے، نماز کا وقفہ ہوا ہے، ادھر 23,000 نے تیرے مطابق تو نماز پڑھی ہے۔ اب اگر نماز پڑھی ہے تو فاتحہ بھی پڑھی ہوگی،
جایو نا جی اے بھی کھلا رکھیو کاندوں میں تے اکھاں بھی کھلیاں رکھیو ذرا، تاکہ آنکھیں دھوکہ نہ کھائیں اور کان کہیں اور بات نہ سن لیں۔ 23,000 بھی تھے تو جب نماز پڑھ رہے تھے تو فاتحہ بھی پڑھی ہوگی، قرآن بھی پڑھا ہوگا، رکوع بھی کیے ہوں گے، سجدے بھی کیے ہوں گے، اتحیات پہ بھی بیٹھے ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بھی کہا ہوگا۔ او بدبختو، تم بے شرم اس لیے، منافق اس لیے ہو کہ تم نے نماز میں بیٹھ کر اسی آل پہ درود بھیجا ہے، وقفے کے بعد اسی آل کے خلاف لشکر کشی کی ہے تم نے۔ تمہاری منافقت یہ ہے کہ نماز میں ہوتے ہو۔ کیوں؟ منافق ہوتا ہی وہی ہے جو کبھی ادھر ہو کبھی ادھر ہو۔ اسلام کو نقصان کفر نے نہیں پہنچایا، منافقت نے پہنچایا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے منافقت چھوڑ